بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ تیرا لڑکا کمار کے آبے میں گر گیا ہے۔ وہ سونارنی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، اور گس کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہے اور فرماتی ہے کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمار کے آبے سے صحیح سلامت نکل جائے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونارنی کا لڑکا کمار کے آبے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سونارنی گس سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خریدی اور پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر میری منت باڑھ آئی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا اور روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو بیٹھ جا، میں جناب سیدہ کی کہانی سناتی ہوں۔ اور اس طرح اس نقاب پوش بیوی نے کہانی سنانا شروع کی۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی، جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دے تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام سے کرو، اگر وہ اجازت دیں تو تم فاطمہ کو لے جانا۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہوں تو تم لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ سے اجازت لو، جب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امیر المومنین سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے اس کو سواری لانے کا حکم دیا۔ یہودی سواری لانے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں۔ میرے پاس کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا۔ جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگی اور ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میری آتی ہی دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب سیدہ سے عرض کی کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنے دین بتلائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بہت حرمت کی۔ ایک کنیز کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سونارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی، اور جب سونارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں اور گھروں میں آگ لگ گئی تھی۔
جنہوں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ جس طرح صدقے میں محمد و آل محمد کے سنارنی اور ان کے دونوں لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم و ہر مسلمہ کی بھی مراد بطوفیل محمد و آل محمد کے صدقے میں پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔